آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. یہ اللہ نے تسلی دے دی. تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے، تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں. ٹھیک ہے نا، ہول سیل کے حساب سے ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا، ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا، 17-18 سال کے ہیں، مجھے کہنے لگے ابے ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں، تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے، تو کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی کہ یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا. یہ تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا، وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا، تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہو رہے تھے یار یہ کیسے کریں، ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں، اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، نظریہ بہت اچھا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکھڑا بالکل بھی نہیں ہے. تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے. جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو. تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں؟ روکھڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں، تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو، کس نے منع کیا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ ہی نہ ہو. اچھا اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے، وہ پھر کسی اور، کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا، پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا. نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے، غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں، بیواؤں سے بھی دیتا ہوں، طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں، لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں، چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ، عورتیں، پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں. کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں، آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا خوف ہو، یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا، پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے، کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں، بیوہ سے بھی کریں، اپنے اسی عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، 40 سالہ بیوہ سے، لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا تو آپ پریشان تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال کرتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے. جن کے اعمال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈنگ ہم اور آپ ہوتے ہیں نا، کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوتا ہم جا کے گھر میں سنا رہے ہوتے، بیگم آج میں بیٹھا ہوا تھا فرشتہ آیا، اس نے تھپکی دی، اس نے بولا مفتی صاحب زبردست، کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے نا. گھر والے مانیں گے؟ بولو بھائی.
بولیں گے یہ باتیں باہر جا کے سنایا کرو بس, وہیں اچھی لگتی ہیں. سب کے گھر والے ایسے ہی ہیں. تو آدمی اپنے گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے, گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. گھر میں وہ انڈے ٹائم پہ لا کے دے, آلو پیاز ٹماٹر ٹائم پہ لا کے دے تو بہت اچھا ہے. خواتین کو اس سے کون کیا غرض ہوتی ہے, میاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. وہ کہنے بھائی تو انڈے ٹائم پہ لا کے دے دیا کر, جتنی دہی منگوائی ہے وہ لا کے دے دیا کرو, ہمیں گھمائے پھراؤ شاپنگ کراؤ یہ وہ سب چیزیں یہ سب. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا.